السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ منیر شمسی سوسائٹی کا دل دہلا دینے والا واقعہ، یعنی کہ منیر شمسی سوسائٹی میں باپ نے بیوی اور بچوں کو صف ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ایسا باپ جو کہ اسپتال میں اب صحت مند ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اس سارے معاملے پر اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ اور اس کے جو میرے معصوم بچے تھے میں نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، یا اب وہ نہیں رہے ہیں۔ اس پورے معاملے کو لے کر کہیں اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھا گیا، کہیں اس کی آنکھ نم نہیں ہے، کہیں اس نے اسپتال کے عملے کو یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا جو ہے وہ پریشان ہے، وہ بڑا اس اقدام کے بعد اسے بڑی ندامت ہے، اسے شرمندگی ہے، یا وہ بڑا پریشان ہے، یا وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، یا اسے مرنے کا دل کر رہا ہے، یا اسے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، یا پھر اس کا دل ہی نہیں لگ رہا کہ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا گھر برباد ہو چکا ہے، اس کی اہلیہ نہیں ہے۔ اس نے نہ تو پولیس کو اس طرح کا بیان دیا، نہ ہی عملے سے اسپتال کے کہیں یہ بات اس نے کی کہ اسے بڑی شرمندگی ہے، نہ ہی اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی، بلکہ اس کی حالت دن با دن جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ بہت صحت مند ہوتا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ اس نے جو گردن پہ اپنے چھری رکھی تھی اس کی وجہ سے صرف اسے بات کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، لیکن کافی حد تک وہ صحت مند ہو چکا ہے، وہ چل پھر رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہا ہے، اس کا بھائی اس کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے کہیں اپنے بھائی سے نہیں کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہے، یا وہ روتے ہوئے دیکھا گیا، یا پولیس بیان لینے گئی تب وہ روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس نے کہیں پر بھی جو ہے وہ اس بات کا احساس نہیں کیا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ اس سے اس بات کا احساس تو نہیں ہوا، لیکن اس نے سارا ملبہ اپنی اہلیہ پر ڈال کر اسے مٹی میں دفن کر دیا، یہ کہہ کر کہ آئے روز وہ مجھے تانے مارتی تھی، مجھے قرض داروں کو پیسے دینے کے لیے جو ہے وہ مجھے دباؤ ڈالتی تھی، میں اس لیے بہت پریشان ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں باہر سے آیا تو اس نے پھر مجھے تانے مارنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ اسے سمجھائیں کہ وہ اس طرح سے نہ کریں، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن لڑکی کے گھر والوں سے اس نے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی کہ اسے سمجھائیں کہ اس کی وجہ سے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، یا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بات لڑکی کے گھر والوں سے نہیں کی، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی والدہ سے جو ہے اس طرح کی بات کی تھی، لیکن والدہ چونکہ ضعیف ہے اور اس کی وجہ سے والدہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ضعیف العمر والدہ کی وجہ سے اس کا جو بیٹا ہے اس نے اسے پریشانی میں ڈال دیا، لیکن لڑکی کے جو گھر والے ہیں اس نے والدہ کو جو ہے وہ بیان پولیس میں دینے سے، یا بڑا اس کو جو ہے وہ پولیس کو بھی دباؤ پہلے تو ڈالا تھا، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ سارا معاملہ فواد کی وجہ سے ہوا ہے، اور فواد ہی اس کا اصل ذمہ دار ہے، اور فواد کو اس بات کا احساس بالکل بھی نہیں ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے، اس نے اپنا پورا کا پورا جو کہتے ہیں کہ اپنا گھر ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ اب اس کا ریمانڈ جو ہے وہ لیا جائے گا، اور ریمانڈ لینے کے بعد وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا، اور بالآخر جب اس کو سزا ہو جائے گی اور سزا ہونے کے بعد وہ اپنی سزا پوری کرے گا تو پتہ نہیں کس عمر کے بعد وہ نکلے گا، اس کی حالت جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ تو فواد اس وقت صحت مند ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور فواد کا جو معاملہ ہے وہ پولیس بالکل دیکھ رہی ہے، اور مزید جو تحقیقات ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو رقم ہے وہ اپنے جو مقروض جو انویسٹرز ہیں ان کو دے سکے، اور یہی وجہ ہے کہ مقروض انویسٹرز جو قرضے جنہوں نے دے رکھے تھے وہ بھی منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں کہ کہیں فواد ان پر کوئی الزام نہ لگا دے، یہ نہ کہہ دے کہ میں نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا۔ لیکن اب وہ اپنے سارے بیان جو ہے پولیس کو دے چکا ہے۔ اب جب عدالت میں کیس چلے گا تو 164 کا بیان اس کا جو ہے وہ بڑی اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہوگا، جس میں وہ ایک بالغ جرم کرے گا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، لیکن اس کے اس طرح سے کرنے سے اس کے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے اگر آپ تصویروں میں دیکھیں، بہت ہی پھول جیسے بیٹے بیٹیاں
اہلیہ سب کو اس نے ختم کر دیا. اب اس کا ریمانڈ لیا جائے گا. یقیناً پولیس اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور آخری تہ تک جائے گی کہ آیا اس نے اگر یہ کیا ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. لیکن اب تک جو سامنے بات آئی ہے وہ یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے.